عذاب کی نشانیاں میں اگر بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. 2019 اور 2020 یہ جو 2 سال ہمارے نظر آ رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ کوئی ہنسنے اور کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ کوئی مزے اڑانے کا اور عیش کرنے کا وقت نہیں. اگر تحقیق کے ساتھ تم پڑھو گے اور معلوم کرو گے کہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں کیا ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارا مولا ہم سے ناراض ہے، آج رب ذوالجلال روٹھا ہوا ہے، خفا ہے. کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھنا کہ اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو اللہ ناراض ہے. دیکھنا کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے، سورج گرہن جانتے ہیں نا، سورج گرہن، سورج کالا پڑ جاتا ہے، کئی سالوں میں ایک بار ہوتا ہے. چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے تو سارے لوگ مسجد میں آئیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. کون سی نماز ہے؟ نماز کسوف، نماز خسوف. اس کے متعلق تو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی نمازیں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ یہ بھی نماز ہے کہ لمبی قرات کی جائے اتنی دیر تک کہ جتنی دیر تک وہ گہن لگا ہوا ہو چاند کو یا سورج کو، اتنی دیر تک لمبی نماز قرات کے ساتھ پڑھی جائے، بلند آواز سے امام پڑھتا رہے اور مقتدی بھی پڑھتے رہے. یہ نفل نماز ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اس کو اجتماعی طور پر پڑھی جائے، یہ نہیں کہ اپنے اپنے گھر میں پڑھیں. نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں کہ اس وقت بندہ جب روتا ہے تو مولا اپنے غضب کو ٹھنڈا فرماتا ہے. اس کے علاوہ عذاب کی نشانیوں میں سے یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ظالموں کو لوگوں پر مسلط کر دے گا. حاکم جو ہے ظالم بن جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ بندوں سے ناراض ہے. ظالم جیسے فرعون کو مسلط کیا، نمرود کو مسلط کیا، تو ان قوموں پر اللہ نے انہیں مسلط کیا تھا جو بہت ڈھیٹ تھی، نافرمان تھی، نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی. ان قوموں پر اللہ نے فرعون اور نمرود جیسے ظالموں کو مسلط کیا. یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. بندوں سے جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح مسلط فرماتا ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ رزق میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے. لوگ ہر جگہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، قحط سالی کا وقت آنے لگتا ہے. یہ بھی اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے، اس کے غضب کی نشانی ہے. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے میرے عزیزوں، اور بھی بہت ساری ہیں، میں جو آپ کے ذہن کے مطابق میں نے اپنے ذہن سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے. اللہ اکبر، جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو لوگوں سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. کیا بھی نہیں، عبادت کی توفیق بھی نہیں دی جاتی، سجدے سے اور نمازوں سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہو کہ آج کچھ لوگوں نے مسجدیں بند کر دی ہوں، نہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے گھر کو بند کرے. میں خادم ہوں یہاں کا، کوئی کمیٹی ہو وہ خادم ہے، آپ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. اگر بند ہوئی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق نہیں دی اپنے گھر تک آنے کی. کہیں کی بھی مسجد ہو، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو عبادتوں کی توفیق چھین لینا یہ بھی اللہ کے غضبناک ہونے کی اور اس کے ناراض ہونے کی علامات میں سے ہے. اب میں نے یہ جو گنایا 5 علامتیں، چاند کا گرہن لگ جانا، سورج کو گرہن لگ جانا، ظالموں کا مسلط ہو جانا اور بے برکتی کا پھیل جانا، عبادتوں کی توفیق کا چھین جانا، اگر آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں گے تو 2019 سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں ہو گئی. چاند کو گرہن لگ چکا ہے، ابھی چند مہینوں پہلے سورج گرہن بھی ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور ظالموں کو مسلط کیا. ہر جگہ وہی ظالم بیٹھے ہوئے ہیں تختوں پر. اور پھر برکتوں کا چھن جانا یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھنا آج کے بعد یہ جو آرتھک مندی آئے گی، اکنامک کرائز آئے گا، اس کو تو یہ وائرس سے زیادہ تکلیف میں پڑ جائے گے لوگ. جو آج پوری دنیا، صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا اس لپیٹ میں آئے گی. یہ تمام عذاب الہی کی نشانیاں ہیں کہ لوگ قحط سالی کے شکار ہو جائیں گے، بھوک مری، لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں. میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ہوں کہ ڈر اور خوف سے تم ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ، پیسے جمع کرنے لگ جاؤ. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کر لو. اب وقت نہیں ہے تمہارے پاس عیاشی کرنے کا، رات بھر جاگ کر کے لوگوں کو چھیڑ خانی کرنے کا. اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوں اور رات بھر ناچ رہے ہوں. اے میرے جوان بچوں، یہ پارٹیوں کا وقت ہے،
تمہارا رب تم سے خفا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اور ان حالات میں تم ننگے ناچو گے اسی کی کائنات پر، اسی کی زمین کو تم اپنے گناہوں سے لال کرو گے۔ آج یہ وقت ہے اسے منانے کا۔ یقیناً مولا قرآن میں یہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں نے عذاب کی آیتیں بھی پڑھی ہیں، آج ابھی میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے عذاب کی آیت بھی پڑھی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور عذاب چکھائیں گے، لیکن ساتھ میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید مت ہو۔ تمہارے گناہ بڑھ گئے ہوں گے ضرور، لیکن اس کی رحمت سے زیادہ نہیں بڑھے ہوں گے۔ تمہاری نافرمانیاں بڑی تو ہوں گی، لیکن ایک بار اسے منانے کے لیے بندہ جب چل پڑتا ہے تو وہ معاف کرتا ہے۔